السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے شارٹ ناول روک کی پہلی قسط سنتے ہیں۔ 4 افراد پر مشتمل گھرانہ تھا۔ امیر الدین، راحلہ، بیٹا سہراب شاہ اور بیٹی نشرہ۔ بہت ہی بد نصیب تھے یہ لوگ۔ اس گھر میں کبھی کوئی خوشی کی لہر نہیں آئی تھی۔ امیر الدین ایک حوضری مل میں ملازم تھا۔ درمیانی سی تنخواہ ملتی تھی اور گھر درمیانے انداز سے ہی چل رہا تھا۔ راحلہ اور امیر الدین کے درمیان شدید اختلاف تھا۔ اول تو دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے بھی تھے تو صرف تلخ گفتگو۔ سہراب اور نشرہ نے گھر میں ہمیشہ کشیدگی ہی دیکھی تھی۔ اس کے اثرات بھی دونوں پر تھے۔ سہراب نے BA کر لیا تھا اور نشرہ 3rd ایئر میں تھی۔ گھر کے ماحول کے اثرات ان کے مزاج پر بھی پڑے تھے۔ جب ماں باپ ہی میں ہمیشہ کشیدگی دیکھی تھی تو خود ان کی فطرت میں شوخی کہاں سے آتی؟ یہی وجہ تھی کہ نشرہ نے دوستیاں کی تھیں اور نہ ہی سہراب کے بے تکلف دوست تھے۔ پتہ نہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کہاں سے شروع ہوا تھا۔ بچوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، بس انہوں نے آنکھ کھول کر یہی سب کچھ دیکھا تھا۔ ویسے عام طور سے گھروں کی مشکلات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ محدود آمدنی، یہ گھر بھی اسی مشکل کا شکار تھا۔ سہراب کو خاص طور سے اس کا احساس تھا کہ یہ گھر بہت پسماندہ ہے اور یہاں زندگی کی وہ تمام سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو درمیانے درجے کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ BA کا نتیجہ نکلتے ہی اس نے ملازمت کے لیے جدوجہد شروع کر دی اور آخرکار اسے ایک ایسے شخص کے پاس نوکری مل گئی جس کا کاروبار دبئی میں تھا، اور وہ ایک ایسے شخص کو دبئی لے جانا چاہتا تھا جو ذاتی طور پر اس کی حفاظت کر سکے۔ اتفاق سے اس شخص محی الدین کا بھی حوضری کی ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ سہراب ماں باپ سے رخصت ہو کر دبئی چلا گیا اور وہاں اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ جو شخص اسے دبئی لے گیا تھا وہ نہایت مہربان آدمی تھا۔ سہراب کی محنت اور ایمانداری سے متاثر ہو کر اس نے سہراب کو اپنا پارٹنر بنا لیا اور سہراب اپنی ذہانت کے جوہر دکھانے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بن کر ہی گھر واپس لوٹے گا۔ گھر والوں سے رابطہ رہتا تھا لیکن تقریباً یک طرفہ۔ سہراب نے انتہائی معقول رقمیں بھیج کر باپ سے درخواست کی تھی کہ وہ گھر کے حالات کو بہتر بنائے۔ ماں سے بہت کم رابطہ رہتا تھا کیونکہ راحلہ بیٹے سے بھی گریزاں رہتی تھی۔ اس کی وجہ کبھی سہراب کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ امیر الدین نے سہراب کی خواہش پر اپنی نوکری چھوڑی اور ایک حوضری اسٹور قائم کیا۔ سہراب نے اپنے مربی کی معاونت سے دنیا کے اور دوسرے ملکوں سے حوضری کی امپورٹ شروع کر دی۔ تھوڑے پیسوں سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا لیکن کام میں ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ البتہ وہ وطن واپس نہیں لوٹا تھا۔ بہن سے بات ہوتی تو وہ یہی کہتا کہ جب وہ وطن واپس آئے گا تو ایک نئی ہی شکل میں آئے گا۔ ادھر محی الدین نے سہراب پر مزید عنایات کیں اور وطن میں اس کے لیے حوضری کی ایک فیکٹری قائم کرا دی۔ وہ سہراب کو بہت پسند کرتا تھا، ایک خاموش طبع اور بجھا بجھا سا نوجوان جس کے حالات زیادہ نہیں معلوم تھے۔ پھر ایک بری خبر سننے کو ملی۔ امیر الدین کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ سہراب سکتے میں رہ گیا۔ زندگی کے یہ چند سال اس نے اس امید اور منصوبے کے ساتھ گزارے تھے کہ جب وہ ایک معقول رقم لے کر وطن واپس لوٹے گا اور ماں باپ کو بتائے گا کہ اب زندگی کی ساری خوشیاں ان کے لیے موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے گھر میں خوشیوں کی لہر آ جائے، وہ لہر جو اس کے دل کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ لیکن باپ کے انتقال کی خبر نے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جن کے لیے محنت کر رہا تھا وہی ستون ڈھہ گئے۔ محی الدین سے بات کرنے کے بعد اس نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا اور اسے بتا دیا کہ اب وہ دوبارہ دبئی نہیں آئے گا۔ ہاں، جو کاروبار اس نے قائم کیا ہے وہ ان کی اجازت سے چلتا رہے گا۔ محی الدین کے اپنے بھی بیٹے تھے جنہوں نے اس کا کام سنبھالا ہوا تھا، چنانچہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا اور سہراب اپنے اس نئے گھر میں واپس لوٹا جسے خریدنے کی اطلاع اسے نشرہ نے دی تھی اور جو واقعی ایک انتہائی شاندار گھر تھا۔
لیکن اس گھر میں اب اسے امیر الدین کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ راحلہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا لباس تبدیل ہو گیا تھا، اس کی عمر بدل گئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی عمر سے 15 سال چھوٹی لگنے لگی تھی۔ یہ بھی ایک انوکھی بات تھی، لیکن سہراب نے سوچا کہ یہ دولت کے کرشمے ہیں۔ البتہ باپ کی غیر موجودگی اس نے بڑی بری طرح محسوس کی تھی۔ نشرہ نے تعلیم ختم کر دی تھی اور گھر ہی میں وقت گزارتی تھی۔ البتہ اس کے مشاغل کچھ بدل گئے تھے۔ کار چلا لیتی تھی اور گھر کے معاملات خود ہی دیکھ لیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہیں تھا اس کا۔ سہراب نے محسوس کیا کہ گھر کی حالت میں بس اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ گھر کے لوگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے، لیکن مزاج وہی کے وہی ہیں۔ راحلہ نے ماں ہونے کے باوجود بیٹی کی آمد پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بہن بھی دبی دبی سی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے حارث کو یہاں دیکھا۔ حارث ان کا دور کا رشتہ دار تھا۔ سہراب نے اسے اپنے گھر میں 1-2 بار ہی دیکھا تھا۔ بڑی کمینی سی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد سہراب نے اسے دیکھا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے حارث اکثر یہاں آتا رہا ہو۔ سہراب سے اس کی بہت سرسری بات چیت ہوئی۔ حارث نے اس سے کہا کہ اگر سہراب مناسب سمجھے تو اپنی فیکٹری میں اسے مینیجر کا عہدہ دے دے۔ وہ اس سلسلے میں تجربہ بھی رکھتا ہے اور بیکار بھی پھر رہا ہے۔ حارث صاحب، اصل میں یہ فیکٹری تنہا میری نہیں ہے، میرے محسن، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے سرپرست محی الدین صاحب نے میرے ساتھ مل کر یہ فیکٹری لگائی ہے۔ مینیجر کا انتخاب بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور مینیجر رضا بڑی عمدگی سے فیکٹری سنبھالے ہوئے ہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ البتہ اسی رات نشرہ پہلی بار اس وقت سہراب کے کمرے میں آئی جب سہراب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا۔ نشرہ کو دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نشرہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس بات پر سہراب کافی حیران تھا۔ بہرحال وہ خاموشی سے نشرہ کو دیکھتا رہا۔ نشرہ اس کے سامنے ہی صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ کوئی بات ہے نشرہ؟ ہاں بھائی، مجبوری ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کے خلاف زبان کھولوں، لیکن وقت کہہ رہا ہے کہ بات بگڑنے کو ہے۔ اب بھی اگر میں نے زبان نہیں کھولی تو ممکن ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ سہراب حیران نگاہوں سے نشرہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، نشرہ، جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو۔ پہلا انکشاف میں یہ کرنا چاہتی ہوں بھائی جان کہ ابو فطری موت نہیں مرے بلکہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ سہراب کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نشرہ کو دیکھتا رہا۔ نشرہ نے اپنی بات جاری رکھی، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آج بھی ابو کی لاش کا قبر سے نکلوا کر پوسٹ مارٹم کروایا جائے تو ان کے جسم میں زہر کے اثرات مل جائیں گے۔ آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ مگر نشرہ، ابو بے ضرر سے انسان تھے، انہیں زہر کس نے دیا؟ امی نے۔ نشرہ نے ایک اور دھماکہ کیا۔ سہراب کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور وہ اس تمام گفتگو کو بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، امی نے؟ ہاں، میں اگر چاہتی تو ابو کی موت کے وقت امی کو قانون کے حوالے کر سکتی تھی، لیکن آپ خود سوچیں، ایک میری ماں تھی اور ایک میرا باپ۔ باپ تو خیر اس دنیا سے چلا ہی گیا تھا، مجھے ماں سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے اور پھر آپ کی ساری کاوشیں بے اثر ہو جاتی۔ سہراب بہت بری کیفیت کا شکار تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، لیکن نشرہ، امی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ حارث ہے، وہ میری ماں ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گی، لیکن آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ آپ حارث سے ہوشیار رہیں۔ وہ بد فطرت انسان ہے،
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سوراب خاموش ہو گیا۔ نشرہ کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا تھا۔ وہ خود بھی کافی سخت مزاج انسان تھا اور کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ باپ کی لاش نکلوا کر پوسٹ مارٹم کرا سکتا تھا، لیکن جو بدنامی ہوتی اسے اس کا بھرپور احساس تھا۔ البتہ حارث کے بارے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور دوسرے دن شام کو جب وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، اس نے حارث کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ غالباً وقت ملاقات طے تھا، کیونکہ اسی وقت اندر سے راحلہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس باہر نکل آئی۔ حارث اسے نظر انداز کر کے راحلہ کی طرف بڑھا تو سوراب نے اسے آواز دی، مسٹر حارث۔ حارث کے قدم رک گئے۔ ایک لمحہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر سوراب کی طرف بڑھایا۔ سوری سوراب، میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا۔ اسی دوران راحلہ بھی پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سوراب کچھ اور کہتا، راحلہ نے کہا، بیٹھو حارث، کھڑے کیوں ہو؟ حارث کے ساتھ وہ خود بھی بیٹھ گئی، پھر جلدی سے بولی، سوراب، حارث نے تم سے جاب کے لیے بات کی تھی، تم نے انہیں انکار کر دیا؟ جی۔ کیوں؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ حارث پتھریلے لہجے میں بولا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ حارث بے حد ذہین ہے اور تمہارے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے۔ میں نے انہیں آواز دے کر بلایا تھا، آپ بغیر بلائے ہی آ گئیں۔ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ نوکری کے بارے میں؟ راحلہ کو سوراب کے رویے میں تبدیلی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، مجھے ان سے بات کرنے دیجیے، سوراب نے کہا، پھر حارث سے بولا، اس وقت آپ کس کام سے آئے تھے مسٹر حارث؟ میں راحلہ کے پاس آیا تھا۔ حارث کسی قدر نروس ہو گیا تھا۔ کیوں؟ سوراب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں آتا رہتا ہوں، راحلہ میری کزن ہے، ہم دونوں بچپن سے۔ مسٹر حارث، آئندہ آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم سوراب؟ تم میری کزن کی توہین کر رہے ہو؟ راحلہ غضبناک لہجے میں بولی۔ حارث بھی غصے میں بھر گیا۔ اس نے کہا، یہ کل کا لڑکا کیا بکواس کر رہا ہے؟ مجھے یہاں کون آنے سے روکے گا؟ کل یہاں دروازے پر گارڈ موجود ہوگا، اور اگر تم نے اس گیٹ کے اندر قدم رکھا تو وہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گا، اور تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ گارڈ یہ قدم کل اٹھائے گا اور میں ابھی اٹھا لیتا ہوں۔ سوراب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک قوی ہیکل نوجوان تھا اور سوراب کا نام اس پر خوب جچتا تھا، جبکہ حارث اس کے سامنے بونا لگتا تھا۔ حارث کسی قدر سہم گیا، لیکن اسی وقت راحلہ نے آگے بڑھ کر حارث کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ حارث، سوری، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، آؤ، میں اسے بعد میں دیکھ لوں گی۔ راحلہ حارث کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی، پھر دونوں گیٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ سوراب چلتی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ویسے اس گھر کا ماحول ابتدا سے بوجھل تھا۔ مالی مسائل حل ہونے کے بعد سوراب کو توقع تھی کہ یہ ماحول بدل جائے گا، لیکن پھر امیر الدین کی موت کی خبر ملی اور اداسیوں کے بادل گہرے ہو گئے۔ وطن واپس آ کر وہ ایک نئے ماحول کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ سامنے آ گیا، تاہم اسے کچھ فیصلے کرنے تھے۔ نشرہ سے اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، لیکن راحلہ بیگم جب رات کو 1 بجے تک واپس نہیں آئیں تو اس نے نشرہ کے بیڈ روم کا دروازہ بجایا۔ نشرہ جاگ رہی تھی۔ امی ابھی تک واپس نہیں آئیں، وہ حارث کے ساتھ گئی تھیں۔ جی، کل واپس آ جائیں گی، نشرہ نے نیچی نگاہوں سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ اکثر حارث انکل کے ساتھ رک جاتی ہیں۔ نشرہ کا جواب سن کر وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو 2 بجے کے قریب راحلہ نے خود اس کے دروازے پر دستک دی، پھر اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ یہ کل تم نے حارث سے کیا بدتمیزی کی تھی؟ میں نے اسے دوبارہ یہاں دیکھا تو اس کی شکل بگاڑ دوں گا،
دوسری بات یہ کہ آپ نے اس قدر آزادی کیسے اپنا لی ہے؟ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ گھر میں ایک جوان لڑکی موجود ہے؟ آپ کے اس رویے کے اثرات اس پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ راحلہ طنزی انداز میں ہنسی، پھر بولی، کون سی صدی میں جی رہے ہو سہراب؟ کیا ماضی میں چلے گئے ہو؟ نئے دور میں آؤ۔ وہ جوان لڑکی اپنے مستقبل کا ساتھی منتخب کر چکی ہے۔ اس کا نام سجاد احمد ہے۔ پچھلے دنوں دونوں 12 دن پہاڑی مقامات پر رہ کر آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں بہت جلد حارث سے شادی کر رہی ہوں۔ وہ میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن قدیم دور کے جاہل والدین نے ہمیں یکجا نہیں ہونے دیا، اور میں نے کبھی دل سے تمہارے اس مکینک باپ کو قبول نہیں کیا جس کا نام امیر الدین تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ پھر امیر الدین اس دنیا سے چلے گئے۔ شاید قدرت مجھے میرے کھوئے ہوئے دور کا صلہ دینا چاہتی تھی، اور اب میں حارث سے شادی کر رہی ہوں۔ میں نے اسی لیے تم سے کہا تھا کہ اسے اپنی فیکٹری میں جنرل مینیجر کا عہدہ دے دو، یہ اس کا حق بھی ہے، اور پھر تمہارے ساتھ مفاہمت کی ایک فضا بھی پیدا ہو جائے گی۔ نئے وقت کو پہچانو۔ شاید تم اپنا مستقبل بنانے کے چکر میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے۔ میں تمہیں اس نئے ماحول میں اپنی جگہ بنانے کی دعوت دیتی ہوں۔ ہم ایک شاندار دور میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمیں اس دور کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سہراب کے سارے وجود میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ اس کی ماں بول رہی ہے؟ ایک قابل احترام ہستی جس کے لیے اس کے دل میں نہ جانے کتنا بڑا مقام تھا، لیکن کچھ ہی وقت میں وہ اپنے مقام سے بہت نیچے گر گئی تھی۔ سہراب اسے دیکھتا رہا۔ راحلہ بھی اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی شرمندگی کا احساس نہیں تھا، بلکہ وہ بڑی بے باکی سے بیٹے کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے ہوئے تھی۔ تب سہراب نے کہا، میں وہ کر سکتا ہوں محترمہ جس کا آپ نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے، اور ساتھ میں اس ذلیل انسان کی بھی جسے اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ وہ دوسرے کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ آپ کو امی جان کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے میڈم۔ میں واقعی پچھلی صدی میں جی رہا ہوں، لیکن اس صدی میں جس میں جی رہا ہوں قانون بھی موجود ہے اور کسی جرم کی سزا بھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا میں آپ کے بارے میں چھان بین کروں، یہ پتہ لگاؤں کہ میرے باپ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اچھا، ضرور پتہ لگاؤ۔ پتہ نہ لگانے کی کیا بات ہے؟ وہ باپ تھے تمہارے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اس ناگن نے تمہارے کانوں میں زہر انڈیلا ہے، حالانکہ میں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ اگر تم اس بارے میں تحقیقات کرنا چاہتے ہو تو کوشش کر ڈالو۔ تماشا دیکھو، جس قبر کو تم کھود کر اپنے باپ کی لاش تلاش کرو گے وہ خالی قبر ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ راحلہ نے کہا۔ ایک بار پھر سہراب کے سارے وجود میں شدید دھماکہ ہوا۔ راحلہ بڑے شاطرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی، پھر وہ بولی، اور میں عورت ہوں، مجھ سے بھلا کون پوچھے گا کہ قبر سے لاش کہاں گئی؟ خیر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ مجھے نشرہ سے امید نہیں تھی کہ وہ تمہارے کان بھرے گی۔ کیا کہتے ہو تم؟ حارث کو اپنی فیکٹری میں جنرل مینیجر کی جگہ دے رہے ہو یا نہیں؟ دوسری صورت میں ہم لوگ 3 دن کے اندر اندر تمہاری عالیشان حویلی سے چلے جائیں گے۔ تم اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا کہ میں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ سمجھ رہا ہوں، اچھی طرح سے میڈم۔ آپ تو باقاعدہ ایک جرائم پیشہ خاتون نکلیں۔ مجھے کہاں سے اٹھا کر لائی تھیں، یہ بتانا پسند کریں گی؟ جواب میں راحلہ نے کہا لگایا اور بولی، تم اسی احمق باپ کی اولاد ہو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کاش آپ میری ماں نہ ہوتی، ایسا خوبصورت جواب دیتا آپ کو کہ موت کی بات بھی آپ یاد رکھتیں۔ اگر زندگی سے دلچسپی ہے تو بہتر ہوگا کہ شام کے بعد آپ مجھے اس کوٹھی میں نظر نہ آئیں، ورنہ پھر تماشا دیکھیں میرا، اس کا جسے اب آپ کو خواب میں بھی بیٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھوں گی تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو، راحلہ نے کہا اور کھٹکھٹ کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سہراب کا تن بدن سلگ رہا تھا۔
دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ریوالور لے کر پورے کا پورا راہلہ پر خالی کر دے، لیکن عقل سمجھا رہی تھی۔ سب سے بڑی بات نشرا کی تھی۔ کیا واقعی نشرا کے بارے میں راہلہ نے سچ کہا تھا؟ نشرا کو آخر اتنی آزادی کیسے مل گئی؟ سوراب کو احساس ہوا کہ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد تو اس گھر پر تباہی ہی نازل ہو گئی۔ اب تک تو وہ نشرا کے کہنے کے مطابق راحلہ بیگم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اب نشرا بھی ایسے ہی عمل کا شکار نکلی۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچارے امیر الدین نے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کچھ احتجاج کیا ہو اور اس احتجاج کے نتیجے میں اسے زندگی سے محروم ہونا پڑا ہو۔ حارث اس دن کے بعد نہیں آیا، لیکن راحلہ بیگم کا رویہ وہی کا وہی رہا۔ صبح نکل جاتی اور بھی کبھی رات گئے واپس آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ نشرا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں نشرا کے بارے میں بھی تصدیق ہو گئی۔ اس نے سجاد کو دیکھا، یہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، چہرے ہی سے اوپاش دبے معلوم ہوتا تھا۔ پھر ایک دن صبح نشرا نے اسے اطلاع دی، بھائی جان امی چلی گئیں۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ہاں، وہ اپنی تمام قیمتی چیزیں ساتھ لے گئیں، میرے کچھ زیورات تھے وہ بھی لے گئیں۔ میں تو بالکل کلاش ہو گئی، میرے پاس 6 لاکھ روپے کے پرائز بانڈ تھے، امی وہ بھی لے گئیں۔ بیٹھو، ان کے خلاف رپورٹ کر کے انہیں گرفتار کرایا جا سکتا ہے اور حارث کو بھی ان کے ساتھ ملوث کیا جا سکتا ہے۔ میں دونوں کی بقیہ زندگی جیل میں کٹوا سکتا ہوں۔ کر دوں ایسا؟ نشرا نے سر جھکا لیا، پھر وہ آہستہ سے بولی، نہیں بھائی جان، ایسا نہ کریں۔ تو پھر جہنم میں جانے دو۔ وہ باقاعدہ ایک چالاک مجرمان نکلی۔ بدنصیبی ہے میری کہ وہ میری ماں ہیں۔ البتہ تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجے، نشرا دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ سجاد کون ہے اور تم کس حد تک اس کے ساتھ ملوث ہو؟ سوری بھائی جان، میں خود بھی آپ کو بتانے والی تھی۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے اور میں اس کی باقاعدہ بیوی ہوں۔ ایسا ابو کی زندگی میں ہوا؟ نہیں، ابو کے بعد۔ راحلہ بیگم کو علم تھا اس کا؟ وہ میری اور سجاد کی دوستی کے بارے میں تو جانتی تھیں، انہیں ہماری کورٹ میرج کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سجاد کیا کرتا ہے؟ آزاد منش ہے، مجھے لے کر بیرونی ملکوں کا دورہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ تیار ہیں، بس ہمیں مالی سپورٹ چاہیے۔ امی نے جو کچھ کیا ہے وہ انتہائی خود غرضی کی بات تھی۔ مائیں تو اپنی اولاد کو بہت کچھ دیتی ہیں، وہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی لے کر چلی گئیں۔ نشرا منہ بسورتی ہوئی بولی۔ سوراب گمسم رہ گیا تھا، یہ بالکل انوکھی باتیں ہو رہی تھیں۔ کیا یہی سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں؟ مجھے اس بارے میں معلومات کیوں حاصل نہیں ہیں؟ آخر میں نے بھی لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انسانوں ہی میں رہا ہوں۔ کیا ہر گھرانہ اسی طرح بگڑا ہوا ہوتا ہے؟ کیا عورتیں یہی سب کچھ کرتی ہیں؟ سوراب سوچ رہا تھا، لیکن ایسی کہانیاں اس سے پہلے کبھی اس کے علم میں نہیں آئی تھیں۔ یہ اجنبی کہانیاں اسی کی زندگی سے کیوں تعلق رکھتی ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اب اسے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ سب کچھ تسلیم کر لوں؟ اگر کر لوں تو پھر میرا اپنا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ اس رزدہ گھرانہ بگڑ گیا ہے اور یہ سب بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی من مانیاں کر رہے ہیں۔ ماں نے تو جو کچھ کیا تھا وہ کیا ہی تھا، نشرا نے کسی بھی طرح ماں سے کم نہیں کیا تھا۔ اس نے آخری سوال کیا، خود سجاد کے پاس کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بتایا نا بھائی جان، وہ بیچارہ کچھ نہیں کرتا، بس شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اسے خالی ہاتھ نہ رہنے دیں گے۔ میں نے آپ کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ اس دور میں جب انسان پیسے کو ترستا ہے، آپ نے اس گھرانے کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ 4 چاند تو تم دونوں ماں بیٹیوں نے لگائے ہیں اس گھرانے میں۔ نشرا، کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ میں اپنی زندگی میں ایک اتنے شاندار گھرانے کو دیکھ رہا ہوں جس کے تمام افراد بے مثال ہیں۔ مجھے فیصلہ کرنا ہے
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک فیصلہ تم ابھی سن لو۔ اب تک تو جو کچھ کر رہا تھا میں تمہارے لیے وہ نادانستگی میں کر رہا تھا۔ اب اس گھر میں نشرت تمہارے لیے کوئی جگہ کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان؟ جتنی جلدی ہو سکے اسے لے کر جہنم رسید ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سے سارے بدلے چکا لوں، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چل پڑا۔ واقعی بے مثال گھرانہ تھا، بے مثال لوگ تھے۔ نشرا نے بھی زبردست کام دکھایا۔ اس نے مزید گھر پر جھاڑو پھیری اور اس کے بعد ایک دن خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک خط ضرور چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آپ اپنی دولت کے ڈھیر پر تنہا بیٹھ کر زندگی گزاریں، آنے والے وقت کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ وقت سے پیچھے رہے ہیں تو اخبارات میں چھپوا دیں کہ روٹھنے والے گھر واپس آ جائیں، انہیں ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی، تب میں اور سجاد واپس آ جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرونی ممالک کے اس دورے کے بعد جس کی خواہش سجاد کے دل میں بے پناہ ہے، ہم واپس آپ ہی کے پاس آ جائیں اور آپ کے مستقبل کے ساتھی بنیں۔ آپ کی چہیتی اور پیاری بہن نشرا۔ اس نے اس پرچے کے پرزے پرزے کر دیے۔ واقعی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بے مثال لوگوں کی بے مثال باتیں تھیں، لیکن اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ جس مقصد کے لیے اس نے گھر چھوڑا تھا اور وہ سب کچھ کیا تھا جو بہت ہی مشکل تصور کیا جا سکتا ہے، اب اس گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور یہ خالی گھر اس کے لیے وسوسوں اور ہولناکیوں کا گھر تھا۔ ادھر فرم تھی کہ ترقی کیے جا رہی تھی۔ مینیجر بڑی دیانتداری سے سارا کام سنبھالے ہوئے تھا۔ کافی دن تک وہ معطل رہا اور مینیجر نے کسی بھی طرح اس کا کام خراب نہ ہونے دیا، بلکہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوتی رہی۔ مینیجر رضا کو اس نے خود رکھا تھا۔ وہ بہت ہی وفادار اور مخلص انسان ثابت ہوا۔ سوراب کے حالات سے رضا کو خاصی حد تک واقفیت تھی۔ انہیں علم تھا کہ سوراب کی ماں اور بہن گھر چھوڑ کر اپنی مرضی سے چلی گئی ہیں اور یقینی طور پر یہ تنخواہیاں اسے کوئی نقصان پہنچا دیں گی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے دبے لہجے میں کہا، سر، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی رضا صاحب کہیے۔ سوراب صاحب، آپ شادی کر لیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ یہی کچھ کہیں گے، لیکن براہ کرم دوبارہ یہ نہ کہیں۔ میرا تجربہ اس سلسلے میں بہت تلخ ہے۔ کوئی ایسا کردار سر جو آپ کی زندگی میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا، اس نے کہا اور رضا خاموش ہو گئے۔ تھوڑا سا وقت مزید گزر گیا، پھر رضا نے اخبار میں اشتہار دیا اور ایک سیکرٹری رکھنے کی اجازت لے لی۔ سوراب ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جو لڑکی سیکرٹری کی حیثیت سے اس کے دفتر میں آ کر بیٹھی، اس کا نام سردانہ تھا۔ بے حد خوش شکل، بے حد خوش دراز قامت، ایک عجیب سی تمکنت کی حامل۔ اس نے سرسری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سردانہ نے کام شروع کر دیا۔ سوراب نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، اب وہ اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دیتا تھا، حالانکہ اس نے بڑی محنت سے یہ مقام بنایا تھا، لیکن اس وقت اس کے خیالات مختلف تھے۔ اپنا بے کس خاندان اس کی نگاہوں میں تھا، ماں باپ تھے، بہن تھی، وہ ان سب کا ایک تابناک مستقبل دینا چاہتا تھا۔ لیکن خاندان کیا ہوا؟ ماں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تصور کر کے ماں کا تقدس زخمی ہو جاتا تھا۔ باپ کو مار دیا ماں نے، اور اس کے بعد جو کچھ کیا، اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ راحلہ نے ضرور معصوم سے بے ضرر سے امیر الدین کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ پھر بہن بھی کسی طور ماں سے مختلف تو نہیں نکلی تھی۔ کیا سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ میں ان کے بارے میں کیوں نہیں جانتا؟ میں اس سن سے اس قدر ناواقف کیوں ہوں؟ یہ جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں، کیا سب ایسے ہی حالات کا شکار ہیں؟ یہ ہنستے مسکراتے لوگ اپنی عورتوں، اپنے بچوں کے ساتھ جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ سب میری طرح بد نصیبی کی زندگی گزارتے ہیں کیا؟ کتابی رشتے حقیقی رشتوں سے اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں۔
پھر انسان اتنی سر توڑ کوشش کیوں کرے؟ کسی کے لیے اپنے آپ کو مشین کیوں بنائے؟ میں نے تو بڑی حماقت کی ہے، اور اب جب سب اپنی خوشیوں کے کنارے لگ گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ یہ سارا کھٹراگ اپنے کندھوں پر کیوں لادے رہوں؟ لیکن پھر کیا کروں؟ یہ سب چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاؤں؟ وہ اپنے کام سے لاپرواہی برتنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ ایک دن رضا نے کہا، سر، میں زردانہ صاحبہ کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، انہیں پروڈکشن انچارج کی حیثیت سے تعینات کیا جائے۔ آپ کو اختیار ہے رضا صاحب، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سر، انہوں نے قیامت ڈھا دی ہے۔ حالانکہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی کارکردگی بے مثال ہے۔ انہوں نے 14 نئے کلائنٹ بنائے ہیں جنہوں نے ہمیں زبردست آرڈر دیے ہیں، اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہمیں فیکٹری میں توسیع کرنی پڑے گی۔ آپ کا جو دل چاہے کریں رضا صاحب، اس نے بیزاری سے کہا، لیکن زردانہ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اسی جگہ رہنے دیا جائے۔ لیکن کیوں مس زردانہ؟ باس کو بھی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی وہ بچوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور میں ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ ہیں؟ رضا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سوراب چونک پڑا، پھر اسے کچھ یاد آنے لگا۔ واقعی اس نے غور نہیں کیا تھا، زردانہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر بھی اس کے لیے بہت کچھ کرتی تھی۔ اس کے بیشتر ذاتی کام بھی اس نے سنبھال لیے تھے جن کا اسے احساس ہی نہیں تھا۔ زردانہ، میں ناسپاس نہیں ہوں، بس ذہنی طور پر معطل ہوں۔ آپ پلیز میرے لیے یہ سب کچھ نہ کیا کریں۔ مجھے کرنا ہے سر، میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ کیوں؟ بس یہ میری فطرت ہے، مگر میں نہیں چاہتا۔ سر، مجھے یہ کر کے خوشی ہوتی ہے، آپ مجھ سے میری یہ چھوٹی سی خوشی نہ چھینیں، اس نے بڑی عاجزی سے کہا، اور سوراب آج کچھ نہ بول سکا۔ وقت گزرتا رہا۔ زردانہ کو یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، کبھی اس نے چھٹی نہیں کی تھی۔ سوراب نے بھی کبھی اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ بس اپنی الجھن کا شکار تھا اور شدید بیزاری میں وقت گزر رہا تھا۔ کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جب دل چاہتا گھر چلا جاتا، جب دل چاہتا واپس آفس آ جاتا۔ رضا مارے بدے کبھی کسی میٹنگ وغیرہ میں لے جاتے، لیکن وہ خود ہی اس کی نمائندگی بھی کرتے تھے۔ تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ سوراب لاؤبالی فطرت کا مالک ہے۔ لوگوں کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سوراب کے کاروبار میں رضا پیش ہیں۔ بہت سی کمپنیوں سے رضا کو 4 گنا زیادہ تنخواہ پر ملازمت کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا، بھائی، میں ملازم نہیں مالک ہوں اس فرم کا، آپ مالک کو ملازم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ وہ ہنس کر کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک بار یہ بات کسی حاسد نے سوراب کے کانوں تک پہنچا دی تو سوراب نے ہنس کر کہا، یار، بات تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ میں صرف اس فرم کا ملازم ہوں، مالک وہی ہے، اور میری نوکری یہ ہے کہ ضروری کاغذات پر دستخط کروں، گویا اس فرم میں مالک کی حیثیت سے ملازم ہوں۔ کبھی کبھی وہ لمبی ڈرائیو پر نکل جاتا اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا۔ طبیعت کو ابھی تک قرار نہیں آیا تھا، آنکھیں ڈھونڈتی تھی کہ کہیں کسی سڑک پر، کسی بازار میں، کسی جگہ راہلہ نظر آ جائے، نشرہ دکھ جائے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ دنیا ہی سے چلے گئے تھے، کبھی ان کا نشان نہیں ملا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ شدید اداس ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایسی ہی لمبی ڈرائیو پر تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، شدید کوہر پڑ رہی تھی اور سردی تھی کہ مزاج پوچھ رہی تھی۔ گھر واپس آیا تو سینے میں درد ہو رہا تھا، یہ درد شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ کسی ملازم ہی نے رضا کو فون کیا تو وہ دوڑے چلے آئے، پھر وہ اسے نیم خشی کسی کیفیت میں اسپتال لے گئے۔ ڈبل نمونیا ہوا تھا، 4 دن تک حالت شدید خطرے میں رہی تھی۔ ہوش تو آ گیا، لیکن نیم خشی کی کیفیت طاری تھی، اور اس نیم خشی کی کیفیت میں جب بھی آنکھ کھلی
اس نے سرطانہ کو اپنے پاس پایا۔ کبھی سرہانے بیٹھی سر دبا رہی ہے، کبھی پیروں کے نزدیک بیٹھی ہے۔ 2-3 بار رات کے سناٹے میں اس نے اسے کرسی پر گردن پیچھے کیے ہوئے سوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ 5ویں دن کہیں جا کر اس کی حالت بہتر ہوئی۔ اس دن تقریباً رات کے 4:30 بجے اسے ہوش آیا تھا۔ مدھم روشنی جل رہی تھی اور اس روشنی میں اس نے سرطانہ کو بڑی بے ترتیبی کے ساتھ کرسی پر سوتے ہوئے دیکھا۔ اسے شدید بے چینی کا احساس ہوا اور وہ کسمسا کر رہ گیا تھا۔ طبیعت کافی بہتر تھی۔ کونیوں کے بل اٹھ کر اس نے سرطانہ کو آوازیں دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس قدر بے سوس سو رہی تھی کہ وہ خود ہی رک گیا۔ البتہ اس نے غور سے سرطانہ کو دیکھا۔ سرطانہ کا چہرہ بالکل سرد ہو رہا تھا، حالانکہ وہ بڑے تر و تازہ چہرے کی مالک تھی، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ سہراب اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے دل میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ ایک شدید بے چینی اندر پھوٹ آئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غور سے سرطانہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی؟ نیم کشی کے عالم میں اسے گزرے ہوئے لمحات یاد آئے۔ جب بھی ہوش آیا اس نے سرطانہ کو اپنے پاس کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہ کے اٹھ کر سرطانہ کی گردن سیدھی کر دے جو ٹیڑھی ہو رہی تھی، لیکن کمزوری اس قدر تھی کہ اٹھا نہ گیا۔ بہت دیر تک بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سرطانہ کو اٹھائے اور اسے مسیری پر لٹا دے اور خود کرسی پر بیٹھ جائے۔ کمال ہے، یہ تو بالکل ہی نئی سوچ تھی۔ میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی کسی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ میرے ہی لیے بہت کچھ کر رہی ہے نا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا یہ عورت نہیں ہے؟ کیا یہ عورتوں کی یہ قسم بھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی۔ اس کا مقصد ہے کہ میں نے غلط سمجھا تھا۔ ہر عورت یکساں نہیں ہوتی۔ اسے سرطانہ پر پیار آ رہا تھا، اور دوسری صبح جب وہ دوبارہ جاگا تو سرطانہ موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ رضا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نرس اس کے لیے انجیکشن تیار کر رہی تھی۔ رضا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیسی طبیعت ہے سر؟ کافی بہتر ہوں رضا۔ وہ سرطانہ اس بیچاری کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، رضا نے کہا۔ کیا؟ اس کے دل میں ایک دم ہمدردی سی امنڈ آئی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، بس ماں ہی تھی شاید اس کے پاس۔ ارے کب؟ کیسے؟ پچھلی رات۔ اصل میں وہ آپ کی بیماری کے دوران 24 گھنٹے یہیں رہ رہی تھی۔ ماں بھی بیمار تھی، لیکن شاید وہ اس قدر بیمار نہیں تھی۔ بس اچانک ہی اسے برین ہیمریج ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرطانہ نے مجھے اطلاع دی اور میں نے کوتوائی صاحب کو ضروری انتظامات کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ دردانہ کو بھی اس کے گھر بھیج دیا تھا میں نے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہوئی ہے۔ ایسا کریں رضا صاحب، آپ خود ہی چلے جائیں اور اس کی ہر طرح سے مدد کریں۔ ڈاکٹر سے بھی معلومات کر لیں۔ میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کب یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی۔ میں نے پوچھ لیا ہے، آپ کو ابھی یہاں کچھ دن رہنا ہوگا، اور اگر میں جانا چاہوں تو؟ نہیں، مناسب نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ بے پناہ کمزور ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ذرا سی بھی بے احتیاطی ہوئی تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ سہراب خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل سرطانہ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ رضا تقریباً شام 4 بجے واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ سرطانہ کی ماں کی تدفین ہو گئی ہے۔ سرطانہ گھر پر ہی ہے، کہہ رہی تھی کہ رات کو یہاں آ جائے گی۔ ارے نہیں، اب تو میں ٹھیک ہوں، اور پھر یہاں نرسیں وغیرہ تو ہیں۔ انہوں نے میری دیکھ بھال کیوں نہیں کی جو سرطانہ کو اپنی ماں سے الگ رہنا پڑا؟ وہ ضدی ہے، بس آپ کو کچھ بتاؤں گا اس کے بارے میں تو آپ نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ وہ اس طرح آپ کی خدمت کرتی ہے کہ میں شجدر رہ جاتا ہوں۔ شریف لڑکی ہے اور میں بھی ایک شریف زادہ ہوں، اس لیے کسی کو کوئی الزام نہیں دے سکتا،
لیکن وہ بہت کچھ کرتی ہے آپ کے لیے۔ ہاں مجھے اندازہ ہے۔ ایک کام کریں، میرے فون پر بات کرائیں اس سے، ہو سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ رضا نے فون ملا کر سوراب کو دیا۔ ہیلو زردانہ۔ ہیلو سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زردانہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اس حادثے کا علم ہوا ہے۔ بالکل سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اب تک تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری نوکری نہیں تھی، میرا تمہارا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھ سے سارے رشتے قائم کر لیے ہیں۔ ہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے اب میرے اور تمہارے درمیان ایسے رشتے قائم ہو گئے ہیں جو شاید تمہارے ذہن میں اس طرح سے نہ ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہیں۔ رضا حیرت سے منہ کھولے سوراب کی یہ بات سن رہا تھا، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ زردانہ اسی رات اسپتال آ گئی۔ سوراب نے اس کے ساتھ بہت غم گساری کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس نے کہا، زردانہ تم واپس جاؤ، میں رضا سے کہہ کر گاڑی منگوا دیتا ہوں، تمہیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا گھر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مم میرا مطلب ہے ابھی نہیں زردانہ، میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنی والدہ کے لیے تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال تو کرنا ہوگا۔ اگر آپ حکم دیتے ہیں سر تو میں واپس چلی جاتی ہوں، ورنہ وہاں میرا کوئی کام نہیں ہے، صبح چلی جاؤں گی۔ آپ رات میں اکثر بے چین رہتے ہیں، نرسیں اتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتی، میں نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ سوراب اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ رات کو تقریباً 1-1:30 بجے تک سوراب اس سے باتیں کرتا رہا۔ زیادہ تر باتیں والدہ کے بارے میں تھیں، لیکن سوراب نے اس سے اس کے حالات پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس اس نے یہ بتایا تھا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ماں کے ساتھ رہتی تھی، ماں کافی عرصے سے بیمار تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے سوراب کی خدمت کر کے ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا، بس اس سے زیادہ وہ کوئی ترقی چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی اور بات تھی۔ مگر میرے ذہن میں اب تمہارے لیے بہت سی باتیں پیدا ہو چکی ہیں زردانہ، اس بارے میں تم سے بات کروں گا۔ اور وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ سادہ لوہ انسان تھا، زندگی کے کچھ ہی رنگ دیکھے تھے اس نے، جو تجربہ اسے زندگی نے دیا تھا اسی کو اس نے مکمل زندگی سمجھ لیا تھا۔ دل نے جو کہا زبان نے ادا کر دیا، لیکن اس ادائیگی سے اسے نہ تو کوئی تکلف محسوس ہوا نہ کوئی جھجک۔ البتہ اس کے انداز میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہو گئی، آفس جانا شروع کر دیا، لیکن انداز بالکل بدل گیا تھا۔ ہر لمحہ زردانہ کے ساتھ رہتا، اور آخرکار اس نے رضا سے کہہ دیا، آپ نے کہا تھا نا رضا صاحب کہ میں شادی کر لوں، اب میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رضا پتہ نہیں کس قماش کے انسان تھے۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بے لوث اور بے غرض محبتیں بھی مل جاتی ہیں۔ زردانہ پتہ نہیں کیوں اس سے اتنی متاثر ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ابتدا ہی سے کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت گہری لڑکی ہو اور اس نے ایک بھٹکے ہوئے انسان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر کے اس تک رسائی حاصل کر لی ہو، اور پھر اپنے نرم رویے سے بالآخر اسے اس مقام تک لے آئی ہو کہ آخرکار سوراب نے اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ البتہ جب رضا نے زردانہ سے اس موضوع پر بات کی تو زردانہ نے اسی دن براہ راست سوراب سے بات کی۔ سر، رضا صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں نے ان کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے زردانہ۔ سر آپ کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں زردانہ، خدا کے واسطے دوبارہ ایسی کوئی بات مت کہنا۔ میں صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارے ماضی، تمہارے گھر بار، تمہارے عزیز و اقارب، کسی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ یہ میری آرزو ہے کہ کبھی مجھے اپنے بارے میں اور کچھ مت بتانا۔ یہ میری درخواست ہے، یہ میرا حکم ہے زردانہ۔ اگر تم صرف مجھے قبول کر لو تو میری خوش نصیبی ہوگی، باقی تمہارے بارے میں کوئی بات میں بالکل نہیں جاننا چاہتا۔ سر، لیکن زردانہ ہاتھ جوڑ چکا ہوں، کیا اب بھی لیکن کی گنجائش ہے؟
سردانہ نے گردن خم کر دی اور پھر بڑی سادگی کے ساتھ سوراب نے سردانہ سے شادی کر لی۔ پھر یوں لگا جیسے سوراب کے اندر ایک نئے انسان نے جنم لیا ہو۔ وہ بے حد خوش رہنے لگا۔ سردانہ کو اس نے اپنی خوشیوں کا محور بنا لیا تھا۔ ہم دنیا کی سیر کریں گے سردانہ، میں نے تو صرف اس کے خواب دیکھے ہیں۔ میں ان خوابوں کو تعبیر دوں گا، تم تیاریاں کرو۔ سوراب نے خوب دولت کمائی تھی، اب وہ اسے خرچ کر رہا تھا۔ لندن، پیرس، پھر سوئٹزرلینڈ، واپس آنے کے بعد سنگاپور، ملیشیا اور نہ جانے کہاں کہاں۔ اب بس سوراب، میں تھک گئی ہوں، وطن واپس چلو، ہمیں اپنا کاروبار دیکھنا ہوگا۔ رضا صاحب دیکھ رہے ہیں نا؟ پھر بھی ہم خود بھی تو کچھ کریں گے۔ جیسے تم چاہو، سوراب نے کہا۔ سردانہ اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن سوراب کو اس موضوع سے چڑ تھی۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سے منسلک ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کسی عام سی بات سے چڑ ہوتی ہے، اور یہی عام بات ہمارے مستقبل کی قاتل بن جاتی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے مخلص ہو، بس کافی ہے۔ جس رویے کی بنا پر تم میری زندگی کا حصہ بن گئی، اسے ہر صورت قائم رکھنا، مجھے اسی کی ضرورت ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ سردانہ بہت مطمئن اور مسرور تھی، لیکن تجسس انسانی زندگی میں بڑے انوکھے گل کھلاتا ہے۔ وہ سوراب کے پیار سے مطمئن تھی، لیکن اس کی شخصیت آج تک اس کے لیے پراسرار تھی۔ جب اس نے سوراب کی کمپنی میں نوکری کی تھی تو سوراب ایک بیزار سا انسان نظر آیا تھا، خاموش طبع، مغرور اور بد دماغ، اور جب بہت سے مراحل سے گزر کر وہ اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا تھا، تب بھی وہ اس کی نگاہ میں ایک پراسرار انسان تھا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، وہ جاننا چاہتی تھی، اور اس جانکاری کو وہ اپنا حق سمجھتی تھی، لیکن جب کبھی اس نے اس کے ماضی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتا تھا۔ میں اسے کہاں تلاش کروں، سردانہ سوچتی۔ زندگی کی ہر خوشی حاصل ہوئی تھی۔ سوراب اب باقاعدہ آفس جانے لگا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ سوراب کا ماضی اسی گھر میں تلاش کرے۔ ممکن ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز مل جائے، کوئی ڈائری وغیرہ۔ اس نے کھوج شروع کر دی، ایک ایک چیز کریٹ ڈالی۔ کئی دن کی کاوشوں کے بعد اسے امید کی تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک تہہ خانے کا دروازہ تھی جو زمین میں نصب میں اس کی تلاشی کے دوران کسی کل کے دب جانے سے نمودار ہوا تھا۔ سردانہ حیرانی سے اس دروازے کو دیکھنے لگی۔ اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس خوبصورت گھر میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے، حالانکہ سوراب نے اسے بھرپور اعتماد دیا تھا، اپنے کاروبار سے متعلق ہر بات اسے بتا دی تھی۔ البتہ اپنے بارے میں اس نے محض اتنا کہا تھا، میں اپنی زبان سے اگر اپنی کہانی سناؤں تو مجھے بہت سی باتیں یاد کر کے دکھ ہوگا، چنانچہ تم ان کا تجسس نہ کرنا۔ جس طرح تمہاری پیشکش کے باوجود میں نے تم سے تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، اسی طرح تم بھی میرے بارے میں کچھ نہ پوچھنا۔ سردانہ نے اس کی بات مان لی تھی، لیکن یہ تہہ خانہ، کیا اس سے کوئی ایسی بات وابستہ ہے جس کی وجہ سے سوراب نے اسے اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ اب کیا کروں؟ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ اگر وہ تہہ خانے میں داخل نہ ہوئی تو تجسس کے مارے بیمار پڑ جائے گی، پھر وہ خود کو باز نہ رکھ سکی، اور اس کے قدم ان سیڑھیوں کو عبور کرنے لگے۔ 12 سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد ایک وسیع دروازہ جس کے کنارے پر ہی سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل پر قابو پایا، پھر روشنی کر دی۔ ایک وسیع و عریض ہال نظر آیا جو بالکل شفاف تھا۔ یہاں گرد مٹی کا کوئی نشان نہیں تھا، فرش ماربل کا تھا اور اس پر کوئی چیز نہیں بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک خوبصورت میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ دیوار میں 2 الگ الگ الماریاں بنی ہوئی تھیں جن کے دروازوں میں تالے لگے ہوئے تھے، بس اس کے سوا یہاں اور کچھ نہیں تھا۔ سردانہ کے قدم الماریوں کی طرف بڑھ گئے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک الماری کھولی،
الماری میں بڑے شاندار ہینگر بنے ہوئے تھے۔ ان ہینگروں میں بیش قیمت لباس لٹکے ہوئے تھے۔ یہ لباس نوجوان لڑکیوں کے تھے۔ ان کے علاوہ نیچے کے خانوں میں جوتوں کے ڈبے، پرس اور جیولری کے انبار تھے۔ سلطانہ ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی۔ ان چیزوں کے علاوہ یہاں اور کچھ نہیں تھا۔ تب اس نے الماری بند کی اور دوسری الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس الماری میں بھی یہی سب کچھ تھا۔ اس الماری کے لباس، جوتے اور دوسری چیزیں پہلی الماری سے بہت مختلف تھیں، گویا یہ دو الگ الگ شخصیتوں کی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اس نے میز کی درازوں کی تلاشی لی، لیکن میز کی یہ دراز خالی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں واپس پلٹی اور تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔ اس نے تہہ خانے میں اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ سلطانہ کی غربت نے سہراب کو بہت کچھ دیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد یہ انکشاف، ماں کے شرمناک کردار نے اور اس کے بعد بہن کے سرکش عمل نے اسے دنیا سے بیزار کر دیا تھا۔ بہت عرصے تک وہ دنیا کی ہر خوشی سے منحرف رہا۔ پھر اچانک یہ طلسم ٹوٹ گیا۔ سلطانہ ایک طلسم شکن ہستی کی حیثیت سے اس پر چھا گئی اور اچانک اسے زندگی خوبصورت لگنے لگی۔ کچھ عرصہ تو اس نے ماضی کی طرف رخ ہی نہ کیا، پھر اپنے خیالات پر غور کیا اور سلطانہ کو پرکھنے لگا۔ دنیا کی خوبصورت ترین ملکوں کی سیاحت کے دوران اس نے سلطانہ پر گہری نگاہ رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر بھٹکنے کے کتنے جراثیم ہیں، لیکن سلطانہ نے کسی بھی موقع پر اسے ایسے کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ تب زندگی کچھ اور حسین ہو گئی۔ لیکن پھر ایک رات، ایک بھیانک رات، اس کی روشن آنکھوں میں تاریکی در آئی۔ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اوپر کی منزل میں UPS چند کمرے روشن کیے ہوئے تھا۔ انہی میں اوپری منزل پر سلطانہ کا بیڈ روم تھا۔ بیڈ روم میں ایک بڑی کھڑکی بھی تھی جس میں بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ کھڑکی بڑے گیٹ کے باہر سے بھی نظر آتی تھی، اور جب اس نے کار گیٹ کے باہر روکی تو بالکل اتفاقیہ طور پر پہلے لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ اس کی نگاہیں کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں اور اس نے کھڑکی پر دو سائے نمایاں دیکھے۔ بڑے شیشے پر ان کا شیڈ پڑ رہا تھا اور دونوں سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک مرد تھا اور دوسری عورت۔ عورت کے سائے کو سہراب بآسانی پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کی محبوب ہستی سلطانہ ہی تھی، لیکن دوسرا سایہ بالکل اجنبی تھا، کسی نوجوان کا سایہ تھا۔ دونوں بڑے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ سہراب کو لگا جیسے کار الٹ گئی ہو، جیسے کار کا خوفناک حادثہ ہو گیا ہو۔ اس کے اعصاب پوری طرح کشیدہ ہو گئے تھے، آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ ایک دم اس کے کانوں میں کچھ آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن قدیم دور کے والدین نے ہمیں یکجا نہ ہونے دیا، اور میں نے کبھی دل سے تمہارے اس مکینک باپ کو قبول نہیں کیا جس کا نام امیر الدین تھا۔ اب میں حارث سے شادی کر رہی ہوں۔ دوسری آواز: سوری بھائی جان، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے اور میں اس کی باقاعدہ بیوی ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہے گی؟ سہراب نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا۔ دونوں سائے اب شیشے کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ سہراب مختلف کیفیات سے گزرتا رہا۔ کیا واقعی یہ سلطانہ ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کا تو سایہ بھی پہچانا جا رہا ہے۔ اور وہ دوسرا، کیا سلطانہ کے بچپن کا ساتھی؟ کیا کروں؟ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں؟ دونوں کو قتل کر دوں؟ یا پھر اس کی نگاہیں سطح دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ کھلا اور دو افراد باہر نکلتے نظر آئے۔ اسے اور کچھ تو نہ سوجی۔ اس نے پھرتی سے کار گیئر میں ڈالی اور سن سے آگے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کار روکی اور عقب نمائنے میں دیکھنے لگا۔ اس وقت لائٹ آ گئی۔ دور سے اس کو اس شخص کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس کی جسامت اور اس کا حلیہ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ جینس پہنے ہوئے تھا اور اچھے تن و توش کا مالک نظر آیا تھا۔
باہر نکل کر اس نے پیدل ہی مخالف سمت کا رخ اختیار کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوراب کا دل چاہا کہ کار موڑ کر واپس لائے اور اس نوجوان کو کچلتا ہوا نکل جائے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس ارادے سے باز رکھا تھا، کم از کم کچھ معلوم تو ہو اس کے بارے میں۔ وہ اپنی جگہ رکا، گہری گہری سانسیں لیتا رہا، پھر کار کو آگے لے جا کر گھمایا اور آہستہ آہستہ اسے کوٹھی کے گیٹ تک لایا۔ آٹومیٹک گیٹ کار کی چابی میں پڑے ریموٹ سے کھلتا تھا اور اسی سے بند ہو جاتا تھا۔ اس نے کار پورچ میں روک دی۔ ملازم فضل خان نے دروازہ کھولا تو اس نے چونک کر فضل خان کو دیکھا۔ فضل خان اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ملازموں کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ وہ ضرور بہت سی باتیں جانتا ہوگا۔ آج پھر یہ دن آ گیا کہ اس کے اعصاب معطل تھے اور وہ پرتشویش انداز میں ایک عورت کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک عورت جو بے وفا ہے، بد کردار ہے، جو اس سے مخلص نہیں ہے، راحلہ بیگم اور نشرہ کی طرح، جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور۔ گویا عورت کے بارے میں اس کا خیال، اس کا رویہ ٹھیک تھا۔ وہ چونک پڑا، یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ جان کر اس نے پھر عورت پر اعتبار کیوں کر لیا؟ اس کے ذہن سے سب کچھ کیوں نکل گیا؟ وہ اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سارے وجود سے شعلے ابل رہے تھے۔ اسے صرف اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ 2 بار تجربہ ہوا تھا، ایک ماں تھی اور دوسری بہن، بڑے مضبوط رشتے تھے۔ جب وہ کچے دھاگے نکلے تو پھر ایک اجنبی وجود پر بھروسہ کیا معنی رکھتا تھا؟ بیڈ روم میں ہی جانا تھا۔ لائٹ آ چکی تھی، نیلا بلب جل رہا تھا۔ مسیری پر زردانہ بڑے الڑ انداز میں سو رہی تھی، رات کے لباس میں ملبوس، بکھرے بال، چہرے پر معصومیت، ایک پرفریب وجود جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ سو نہیں رہی ہے۔ وہ مکاری کر رہی ہے، خود کو سوتا ظاہر کر رہی ہے تاکہ اسے شک نہ ہو۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا۔ دوبارہ سے اسے اندازہ ہوا کہ سلطانہ نے آنکھوں میں جھری کر کے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ سوتی ہی بنی رہی تھی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ ایک بار پھر چوٹ کھائی ہے، ایک بار پھر دل میں سوراخ ہوا ہے۔ اب کیا کروں؟ اس نے جوتے اتارے، کپڑے بدلے اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ دوسری صبح بخار میں بھن رہا تھا۔ سلطانہ نے اس کا گرم بدن دیکھا اور بےتابی سے اٹھ گئی۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے، ماں بھی تو اتنا ہی پیار کرتی تھی۔ نشرہ کا منہ بھی بھائی بھائی کہتے خشک ہوتا تھا۔ بعد میں کس طرح آنکھیں پھیل لیں۔ یہ بیوی کے روپ میں ہے، لیکن عورت، صرف عورت۔ سوراب تمہیں بخار ہے؟ ہاں۔ کب سے؟ کیسے؟ بس ہے، کیا بتاؤں؟ غلطی میری ہے، تمہارے آنے سے پہلے سو گئی تھی۔ کمبخت ہوں میں، نہ جانے نیند کیوں آ گئی، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ سوراب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، کیا کروں؟ کسی ہسپتال چلتے ہیں، اٹھیں، منہ ہاتھ دھو لیں، لباس بدل لیں، کتنا تیز بخار ہے۔ فیصلہ کرنا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا، رات ہی کو کر لیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایسی بات تھی جس میں کسی سے مشورہ کیا جاتا؟ تب اس نے مدھم سی مسکراہٹ سے کہا، منہ ہاتھ دھو لوں، اسپتال چلوں؟ ڈاکٹر مذاق نہیں اڑائیں گے کہ معمولی سے بخار کے لیے اسپتال آ گئے؟ بخار اترنا تو چاہیے نا، پہلے تو کبھی آپ کو بخار نہیں چڑھا؟ سلطانہ نے کہا، چڑھا تھا، کمبخت اتر گیا۔ اچھا، اب جلدی سے چائے پلواؤ، میں واش روم جا رہا ہوں، اور اگر ہو سکے تو چائے میں کچھ ملا دو تو بہتر ہوگا۔ کیا ملا دوں؟ وہ سہم کر بولی۔ اسے سوراب کی باتوں کا انداز اب کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ یار کوئی ایسی دوا جس سے بخار اتر جائے؟ تمہیں معلوم ہے، ویسے تمہیں کوئی دوا کھانے سے رہا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واش روم کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے باہر آیا تو چائے کے برتن سامنے رکھے تھے۔ بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ بولا۔ جمیلہ ناشتہ تیار کر رہی ہے، میں جلدی ناشتہ لاتی ہوں، لو چائے پیو۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمیلہ فضل خان کی بیوی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور کھولتی ہوئی چائے حلق میں انڈیل لی،
پھر اس کے منہ سے نکلی آواز، دھت تیرے کی، مکار چالاک نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ چائے میں کچھ ملا دے، جیت جائے گی، لیکن ہار گئی، بے وقوف کہیں کی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی، ساتھ جمیلہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی لا رہی تھی۔ ناشتہ میز پر نہیں لگوایا؟ یہیں بیٹھ کر کرو، یہ ٹیبلٹ ہیں، فضل خان سے منگوائی ہیں، اسی لیے ناشتے میں دیر ہو گئی۔ لاؤ، ممکن ہے کہ تمہاری تقدیر تمہارے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس نے دونوں گولیاں حلق میں ڈال کر پانی کا گلاس اٹھا لیا، پھر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھی اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ سوراب اسے ناشتے کے لیے کہنا بھی بھول گیا تھا، جبکہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا اور پھر ناشتے سے فارغ ہو گیا۔ تب اس نے کہا، ناراض ہو؟ ہیں؟ بالکل نہیں، بیمار ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو، شاید میرا بخار اتر گیا، دیکھو میرا ہاتھ دیکھو۔ سوراب نے اپنی کلائی آگے کر دی اور اس نے سوراب کی کلائی پکڑ لی۔ سردانہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ابھی نہیں اترا، وہ بولی۔ اترے گا، ضرور اترے گا، آؤ، کمرے میں دم گھٹ رہا ہے، باہر چلیں، اس نے کہا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلیں؟ اس نے کہا۔ اتنی صبح کہاں جائیں گے؟ اور پھر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج مکمل آرام کرو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ارے واقعی؟ مجھے بتا دو سوراب، کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ بتا دو پلیز۔ اس کی آواز رند گئی۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، آؤ آج تمہیں ایک نئی جگہ دکھاؤں، آؤ۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر دونوں اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں تہہ خانے کا راستہ تھا۔ تبھی سوراب نے اس کے چہرے پر سکون کے آثار دیکھے۔ سمجھ گئی، اب سمجھی ہوں، تمہیں کس طرح معلوم ہو گیا کہ میں تہہ خانے میں گئی تھی؟ افسوس ہے، یہ ہے تمہاری ناراضگی کی وجہ، مگر خدا کی قسم سوراب، ایسا بس اتفاق سے۔ سوراب نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی اور تہہ خانے کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگا۔ میرے دل میں بہت تجسس تھا سوراب، بلکہ مجھے تم سے شکایت بھی ہے کہ تم نے مجھ سے اس تہہ خانے کا راز کیوں چھپایا؟ آخر اس میں ایسی کیا بات تھی؟ میں تمہاری زندگی ہوں۔ سوراب نے روشنی کر دی، پھر مسکرا کر بولا، کیسی جگہ ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ تم سن بھی نہیں رہے؟ کیوں نہیں سن لیا؟ تم یہ تہہ خانہ دیکھ چکی ہو، بس اتفاق سے۔ ہوتا ہے، کبھی کبھی عجیب اتفاقات ہو جاتے ہیں۔ تم نے یہ الماریاں بھی دیکھی ہوں گی؟ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان میں سب کچھ دیکھا تم نے؟ کپڑے ہیں ان میں؟ یہ الماری میری ماں کے ملبوسات کی ہے، بہت فیشنیبل ہو گئی تھی وہ، حالانکہ جب ہم غریب تھے تو اس بیچاری کے پاس چند ہی معمولی سے لباس تھے۔ میں دبئی چلا گیا، بس میں نے اتنی دولت بھیجی وہاں سے کہ سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ میں اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے باپ کے قدموں میں ہر خوشی ڈال دینا چاہتا تھا اور مجھے اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن عورت، نہ ماں، نہ بہن، نہ سوراب کے دانت بھج گئے، اس کی آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ بھول گیا تھا سب کچھ بھول گیا تھا۔ کیوں بھول گیا تھا میں؟ ضرور کوئی بات ہے سوراب، ضرور کوئی ہے۔ ہاں ہے، ایک بار پھر سے اکیلا ہو گیا ہوں میں۔ پہلے بھی نہیں جینا چاہتا تھا اور اب بھی، لیکن نہیں، اب مجھے جینا چاہیے، میں جیوں گا، لیکن وہ انتہائی خونخوار ہو گیا۔ کیا سمجھائے آخر تم نے مجھے؟ کیا سمجھائے؟ اس نے ایک سکند لگائی اور سردانہ کے پاس پہنچ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ اس نے سردانہ کی گردن پر انگلیاں گاڑ دیں۔ میں جیوں گا اور وہ مر جائیں گے جو مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ میری بات سنو سوراب، میری بات تو سنو، میں تو تمہیں سب کچھ، میری بات تو سنو۔ یہی سب کچھ کہ تم بچپن سے اسے چاہتی تھیں، مگر حالات کی مجبوریوں نے، یہی نا؟ سوراب،
سوراب! سردانہ کی آواز بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ دونوں کمزور ہاتھ سوراب کی طاقتور گرفت سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور چند لمحوں کے اندر ان میں زندگی کی چمک مفقود ہو گئی۔ سوراب شدید جنون کے عالم میں اس کی گردن دباتا رہا اور جب اسے اس کی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ سردانہ کا بے جان جسم زمین پر آ رہا، اس کا سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، حالانکہ اس نے کوئی خاص مشقت نہیں کی تھی۔ سردانہ کے نرم و نازک جسم میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی کہ مدافعت کرتی، وہ تو بڑی آسانی سے مر گئی تھی اور اب اپنے بے جان جسم کے ساتھ مڑی تڑی پڑی تھی۔ اس نے تنزیہ نگاہوں سے سردانہ کو دیکھا، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، حد ہے یار! کیا دنیا ایسی ہی ہوتی ہے؟ اور کیا اس دنیا میں رہنے والے محبتوں کو اسی طرح پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور زندگی گزار لیتے ہیں؟ وہ کون ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک گزارا کر لیتی ہیں؟ مجھے کون ملا؟ وہ ماں جس نے باپ کو زہر دے دیا، نشرہ کا یہی کہنا تھا، اور اس کے بعد بہن جس کے ہاتھ پیلے کرنے کے خواب بڑی آرزوؤں اور امیدوں کے ساتھ دیکھے تھے۔ پتہ چلا کہ اس نے اپنے ہاتھ پہلے ہی کالے کر لیے تھے۔ پھر یہ ساری کہانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ عشق؟ یہ کہانیاں صرف کتابوں میں لکھی جاتی ہیں۔ کتابوں سے الگ کی دنیا یہ ہوتی ہے، یہ صرف یہ۔ اس نے زردانہ کی لاش کو دیکھا اور اس کے حلق سے کہا ابل پڑا، میں نہیں مانتا، میں محبت کے لفظ کو ہی نہیں مانتا۔ لغت میں بے شمار الفاظ صرف فریب دینے کے لیے ہیں، ان کا مفہوم کہیں نہیں ملتا، نہ ملے جہنم میں جائے، میں کیوں دنیا چھوڑ دوں؟ یہ عورت کچھ عرصے کے بعد مجھے زہر دینے والی تھی کیونکہ اس کا محبوب اس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب سے پہلے وہ کہاں تھی؟ لعنت رضا پر، جنہوں نے میرے لیے انتخاب بھی کیا تو انہی عورتوں میں سے ایک کا جن کے درمیان سے میں گزر چکا ہوں، یعنی محترمہ راحلہ بیگم اور ان کی صاحبزادی نشرہ۔ تھیت تیرے کی! چلے محترمہ، آرام کریں، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اپنے محبوب کے ساتھ آپ دادیش نہ دے سکیں اور زندگی کی بازی ہار بیٹھیں۔ آپ مجھے زہر دینے میں ناکام رہیں اور میں نے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ میری پہلی جیت ہے اور اب میں اس جیت کی خوشی مناؤں گا۔ آپ جہنم میں جائیے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا آہستہ آہستہ باہر آ گیا۔ پھر بڑے اطمینان سے اس نے دروازہ بند کیا۔ تہہ خانے کے بارے میں اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، یا پھر زردانہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ یہ تہہ خانہ دیکھ چکی ہے۔ چالاک تو تھی، کتنی صفائی کے ساتھ مجھے اپنے دام میں پھانس لیا، کتنی خدمت کی میری، اور اس کا پورا پورا صلہ پا لیا۔ اب یہی ہوتا کہ کسی دن خاموشی سے کچھ کھاتے پیتے مجھے خون کی الٹی ہوتی اور اس کے بعد یہ اعلان ہو جاتا کہ شہر کے ایک بڑے دولت مند شخص کی اچانک موت واقع ہو گئی، اس کی نوجوان بیوہ اس کے غم میں سوگوار ہے۔ اور پھر نوجوان بیوہ جسے کسی کا ڈر نہ ہوتا، اس کے ساتھ سوراب کی آنکھوں میں ایک بار پھر خون کا سمندر موجزن ہو گیا۔ کاش وہ بھی میرے ہاتھ آ جاتا، کاش میں اس وقت ذرا سی ہمت کر کے اسے اپنی کار تلے کچل سکتا، مگر نکل گیا کمبخت۔ دیکھوں گا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بخار واقعی بہت تیز چڑھا تھا اور شاید اب بھی تھا، چنانچہ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر جمیلہ کو طلب کیا اور اس سے پانی مانگا۔ جمیلہ ٹھنڈے پانی کا جگ اور گلاس ادب کے ساتھ رکھ کر جانے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا اور پھر وہ بول پڑا، ناراض ہو کر چلی گئی ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ کہاں گئی ہیں وہ؟ کون سر جی؟ جمیلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ یہاں تمہاری بیگم صاحبہ کے علاوہ اور کون تھا؟ مجھ سے جھگڑا کیا اور کوئی سامان لیے بغیر گھر سے باہر نکل گئیں۔ فضل خان کہاں ہے؟ کیاری میں کام کر رہا ہے سر جی، بلاؤ اسے، سوراب نے حکم دیا۔ اب اسے عقل ٹھوکے دے رہی تھی۔ قتل تو ہو گیا تھا، اس نے زردانہ کو قتل کر دیا تھا،
لیکن اب اس قتل کو چھپانا بھی تھا۔ اس کے لیے ابتدا گھر کے ملازم ہی سے کرنی تھی۔ فضل خان آ گیا۔ دیکھا نہیں تم نے فضل خان؟ کدھر گئی وہ؟ نہیں صاحب جی، بالکل نہیں دیکھا، دروازہ بھی بند ہے۔ ابھی مجھے جمیلہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں سرکار۔ ابھی مجھے جمیلہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں سرکار۔ سنا ہے کہ کوئی رشتہ دار آیا تھا ان کا ان سے ملنے کے لیے۔ اس سے کچھ جھگڑا بھی ہوا تھا رات کو ان کا۔ مجھے بتایا بھی نہیں کہ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور کون رشتہ دار تھا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نہیں صاحب جی، ہمارے سامنے تو کوئی نہیں آیا، فضل خان نے جواب دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے فضل خان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ترکیب اچھی چلی تھی اس نے۔ جس انداز میں فضل خان سے سوال کیا تھا، اسے یہ بھی پتہ چل سکتا تھا کہ آنے والا کون تھا اور کیسے یہاں آتا تھا، لیکن فضل خان نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی اسے معلوم ہی نہ ہو۔ اس طرح کے عاشق چوری چھپے ہی گھر کے در و دیوار کود کر آتے ہیں اور اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا۔ فضل خان اور اس کی بیوی جمیلہ اس بات پر حیران تھے کہ بیگم صاحبہ لڑ کر چلی گئی ہیں، لیکن سہراب اس بات پر مطمئن تھا کہ اگر باہر کا کوئی آدمی ان سے سوال کرے گا تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بیگم صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ بہرحال اسے زردانہ کی گمشدگی کا جواز بنانا تھا۔ اس کے علاوہ اس بار وہ اس قدر بددل نہیں تھا۔ اسے احساس تھا کہ عورت کے کردار سے واقف ہونے کے باوجود اس نے ایک عورت پر بھروسہ کر لیا تھا۔ ماں اور بہن سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا تھا؟ جب اپنے اس طرح دھوکے باز نکلے تھے تو باہر کی کسی شخصیت پر بھروسہ کرنا بڑی حماقت کی بات تھی، لیکن اس نے یہ حماقت کی تھی، اور اب اپنے آپ کو اس حماقت کی سزا اس طرح دینا چاہتا تھا کہ خود زندہ رہے، زندگی سے دلچسپی لے، اور جہاں بھی کہیں اسے ایسے گھناؤنے کردار کی کوئی شخصیت نظر آئے وہ اس سے اپنے ماضی کا انتقام لے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے رضا سے بھی زردانہ کے چلے جانے کا تذکرہ کیا۔ ہیں؟ کہاں چلی گئی زردانہ؟ دکھ کی بات تو یہی ہے رضا صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے اسے بھرپور تحفظ دیا، آدھی دنیا کی سیر کرا دی، ہر آسائش اسے فراہم کی، لیکن یہ انسان کس طرح خود غرض ہوتا ہے، کس طرح سب کچھ بھول کر ایک چھوٹی سی بات پر سارے تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی، بس ایک معمولی سی بات، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے کپڑے، لباس اور سامان وغیرہ بھی لے گئی۔ آپ جانتے ہیں مجھے ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، کیا لے گئی اور کیا نہیں لے گئی میں نے غور نہیں کیا۔ خیر، آپ کو ایسی کچھ جگہوں کا پتہ ہے رضا جہاں وہ جا سکتی ہے؟ قسم خدا کی بالکل نہیں، بس ایک اشتہار کے جواب میں آئی تھی۔ البتہ پتہ لکھوایا تھا انہوں نے، جو ایک فلیٹ کا ہے، اور ظاہر ہے شادی کے بعد انہوں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا ہوگا۔ سہراب نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی بات کو مزید وزندار بنانے کے لیے اس نے کہا، رضا، یہ کام بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، میرے تو حواس معطل ہیں۔ آپ فلیٹ سے زردانہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہو سکتا ہے کہ پاس پڑوس کے لوگوں کو کچھ علم ہو۔ سہراب نے بڑی چالاکی سے یہ بات کہی تھی۔ ممکن ہے کہ اس طرح سے اسے یہ پتہ چل جائے کہ زردانہ کا کوئی عاشق بھی تھا، وہ کہاں تھا، اور اتنے عرصے سے اس نے کیوں زردانہ سے ملاقات نہیں کی۔ یہ علم ہو جانا بھی ضروری تھا۔ حالانکہ اب زردانہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا، لیکن بس دل میں تھوڑی سی آگ تھی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ زردانہ کو بہکانے والا کون تھا جو اس رات اس سے ملنے آیا تھا، تو ایک قتل کرنے کے بعد ایک اور قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب تو ہاتھ کھل گیا تھا۔ وہ اس طرح کا اظہار کرتا رہا
جیسے اسے زردانہ کے چلے جانے کا دکھ ہو۔ رضا بھی اظہار ہمدردی کرتے رہے تھے۔ انہوں نے تسلیاں بھی دی تھیں اور اپنی خدمات بھی پیش کی تھیں۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، وہ واپس آ جائیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ دل تو چاہا کہ رضا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے، لیکن دو باتیں تھیں۔ اول تو یہ کہ وہ عمر رسیدہ اور ہمدرد انسان تھے، پھر ایسے جذبوں کے اظہار کے طور پر یہ رویہ مناسب نہیں تھا، اس سے اس پر شک پڑ سکتا تھا۔ رات کو جب فضل خان اور اس کی بیوی جمیلہ اپنے کوارٹر میں جا کر سو گئے تو سہراب نے بیرونی دروازہ بند کیا اور اس کے بعد تہہ خانے والے دروازے کی جانب چل پڑا۔ تہہ خانے میں اترتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے قدموں سے قدم ملا کر چل رہا ہو۔ بس یہ ایک احساس تھا۔ نیچے پہنچ کر اس نے روشنی کی اور تہہ خانے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ زردانہ کی لاش اسی طرح تہہ خانے کی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن پر ایک خوشگوار سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو زردانہ، کیسی ہو؟ وہ زردانہ کی موت کا مذاق اڑا رہا تھا اور اس کی مسکراتی ہوئی آنکھیں زردانہ کے چہرے کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے زردانہ نے آنکھیں کھول دی ہوں۔ اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر زردانہ کو دیکھا۔ زردانہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ لمحوں تک اس کے اعصاب سخت کشیدہ رہے، پھر اس کے بعد اس نے قمیض کی آستین چڑھائی اور زردانہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ زردانہ کے جسم میں زندگی کی رمق باقی تو نہیں ہے۔ اس بات میں اسے کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ زردانہ نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، لیکن زردانہ کا بدن لکڑی کی طرح اکڑا ہوا تھا اور بالکل سرد تھا۔ کہیں بھی زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں کھولنے کا شبہ صرف شبہ تھا، ورنہ وہ صرف ایک لاش تھی۔ وہ سیدھا ہو گیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مائی ڈیئر زردانہ، کہ میرے پاس تمہیں زندگی کی کوئی کمی محسوس ہوئی تھی؟ میں نے تمہیں آدھی کے قریب دنیا کی سیر کرا دی۔ میں نے تمہاری ہر خوشی تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ اگر مجھ سے پہلے تمہارا کوئی محبوب تھا تو تمہیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں تھا۔ تم اگر چاہتی تو مجھے بتا دیتی کہ سر، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ بالکل میری ماں کی طرح تم نے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد جب بھی اسے موقع ملا اس نے میرے باپ کو زندگی سے محروم کر دیا۔ زردانہ، ایک دن تمہیں یہی کرنا تھا نا؟ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ کاش تم مجھے بتا سکو۔ جواب میں اسے اپنے عقب سے ایک سسکی سی سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی رویا ہو۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن دور دور تک کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تب اس کی نگاہیں زردانہ کے چہرے کی جانب اٹھ گئیں، جس پر کرب کے نقوش تھے، وہی نقوش جو اس کی گردن کو دباتے ہوئے اس کے چہرے پر نمودار ہو گئے تھے۔ وہ دیر تک زردانہ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے اپنی دماغی کیفیت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ لباس وغیرہ تبدیل کر ہی چکا تھا۔ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فضل خان ہاتھ میں دودھ کا جگ لیے ہوئے آیا تھا۔ ٹرے میں 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ یہ معمولات میں سے تھا۔ زردانہ اور وہ دونوں سونے سے پہلے دودھ پیا کرتے تھے۔ 2 گلاس دیکھ کر اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ فضل خان، تجھے معلوم ہے کہ زردانہ چلی گئی ہے، پھر یہ 2 گلاس کیوں لایا ہے؟ معافی چاہتا ہوں صاحب، غلطی ہو گئی، فضل خان نے کہا۔ تب پتہ نہیں اس نے فضل خان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے میں لات ماری۔ ٹرے، گلاس اور جگ سمیت اچھل کر دور جا گری۔ وہ تو زمین پر قالین بچھا ہوا تھا، ورنہ گلاس اور جگ ٹوٹ جاتے۔ فضل خان سہم گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ کھڑا رہا اور اس کے بعد جھک کر گلاس اور جگ اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ سہراب غصے سے کھولتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد اسے نیند آئی تھی۔
لیکن رات میں کئی بار آنکھ کھلی اور اسے ایک عجیب سے خوف کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہو، حالانکہ ایئر کنڈیشنر چل نہیں رہا تھا۔ پھر بھی کمرے کا ماحول بہت سرد ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار اس کی آنکھ کھلی تو صبح 5:30 بجے کھلی۔ وہ بستر پر لیٹا رہا۔ اچانک ہی اسے غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز سنائی تھی۔ ایک لمحے تک تو اس نے توجہ نہیں دی، کیونکہ زردانہ اتنی ہی صبح اٹھ کر غسل کیا کرتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی جب اسے زردانہ کا خیال آیا تو وہ اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ رات کو واش روم گیا تھا، سارے نل بند کر کے آیا تھا، پھر یہ پانی گرنے کی آواز۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بستر سے نیچے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے غسل خانے کی جانب دوڑا۔ بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا، باہر سے کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ ایک شاور سے پانی گر رہا تھا۔ ایسا کوئی عمل ممکن نہیں تھا جس کی وجہ سے پانی گرنے لگے، لیکن شاور کھلا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اس آواز کے ساتھ ہی اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاور ایک دم بند ہو گیا تھا۔ فرش پر کافی پانی بکھرا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک ناقابل یقین بات تھی۔ کسی نادیدہ ہستی نے شاور بند کر دیا تھا۔ وہ غسل خانے کے دروازے پر کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ یہ احساس یقین کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ غسل خانے میں کوئی نادیدہ وجود موجود ہے، لیکن کدھر؟ کون؟ اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شاور کے نزدیک پہنچ گیا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاور کھلا کیسے تھا اور بند کیسے ہو گیا۔ ابھی وہ شاور کے پاس ہی پہنچا تھا کہ غسل خانے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور یوں لگا جیسے کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ہو۔ اس کے حلق سے پھر ایک سہمی ہوئی آواز نکلی، میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب دوڑا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر وارڈروب تھا جس کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ بہت تیزی سے وہ وارڈروب کی طرف دوڑا، لیکن اسی وقت اس کے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا اور یوں لگا جیسے کوئی باہر نکل گیا ہو۔ یہ سب وہم نہیں تھا، کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو ناقابل فہم ہے۔ کیا زردانہ کی روح بھٹک رہی ہے؟ کیا وہ اسے تنگ کر رہی ہے؟ اچانک اس کے اعصاب تن گئے۔ اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ بھول کر زردانہ تجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ مجھے ایک دم زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے اپنے وجود کو فنا کر لیا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ جس طرح میرا باپ معصوم تھا، اسی طرح میں بھی معصوم ہوں، لیکن تم سب نے مل کر میرے وجود میں ایک شیطان کو جگہ دیا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آ رہا ہوں تیرے پاس، دیکھتا ہوں تجھے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں ڈوبا راہداری طے کرتا تہ خانے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں تک آتے ہوئے اسے مستقل یہی لگا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہو، لیکن اب اس کے دل سے خوف نکل چکا تھا۔ تہ خانے کا دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ تہ خانے میں روشنی کی تہ خانے کی فضا میں ہلکا ہلکا تعفن پیدا ہو گیا تھا۔ زردانہ کا حسین جسم اب سڑنے لگا تھا۔ اس کی لاش اسی انداز میں پڑی ہوئی تھی، بگڑا ہوا چہرہ، کھلی ہوئی آنکھیں اسی کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وہ زردانہ کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تیری روح تو بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن اپنے وجود کو تو جنبش تک نہیں دے سکی۔ میں اس تہ خانے کو بھی تیری روح سے پاک کر دوں گا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ زیادتی تو نے میرے ساتھ کی ہے۔ ایک بار پھر مجھے اس ہستی بولتی زندگی سے دور کر دیا ہے جسے میں نے بڑی مشکل سے دوبارہ اپنایا تھا۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ وہ سوچنے لگا کہ 2-3 دن تک اگر یہ لاش اسی طرح پڑی رہی تو پورے گھر میں تعفن پھیل جائے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟
کیا اس سڑی ہوئی لاش کو لے کر رات کو گھر سے نکلوں، گاڑی میں ڈال کر کسی ویرانے میں جاؤں؟ لیکن اس طرح تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر پولیس یا کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر بھلا مجھے کون چھوڑے گا؟ نہیں، سردانہ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ اس تہخانے میں اس جسم کو خاکستر کر دیا جائے؟ یہی بہتر طریقہ ہے اس سے نجات پانے کا۔ رات کو فضل خان کو ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی سہمے ہوئے تھے اور سہمے سہمے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں شاید اس کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے بہت سی ایسی چیزیں حاصل کیں جنہیں آگ میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تہخانہ اس قدر مضبوط اور پیک تھا کہ وہاں سے کوئی بدبو باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پیٹرول کا ایک کین حاصل کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کام کے لیے اس نے رات کا وقت منتخب کیا تھا جب فضل خان اور جمیلہ اپنے کوارٹر میں پہنچ جاتے تھے۔ کوارٹر بند کر کے وہ اس طرح سوتے تھے کہ پھر انہیں کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ یہی لمحات اس کے لیے بہتر تھے۔ رات کو وہ تیاریاں کر کے تہخانے میں اتر گیا۔ پیٹرول کا کین اور دوسری ایسی چیزیں سردانہ کی لاش کے گرد چن دیں اور اس کے بعد پیٹرول کے کین کا ڈھکن کھول کر سردانہ کے پورے جسم کو پیٹرول میں بھگو دیا۔ اس کے بعد ماچس کی ایک تیلی نے سردانہ کے پورے وجود کو شعلوں میں لپیٹ دیا۔ وہ کافی دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کے آثار تھے۔ سردانہ کے جسم نے کچھ ہی لمحوں کے بعد آگ پکڑ لی تھی۔ وہ اس کے بدن سے جلتے ہوئے گوشت کی اٹھنے والی بدبو سے بھی بیگانہ ہو گیا تھا۔ ایک پتھر کی طرح وہ کچھ فاصلے پر کھڑا سردانہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سردانہ کی لاش پر پیٹرول ڈالتا رہا تاکہ اس کی ہڈیاں تک سلگ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سردانہ کے جسم کی ہڈیاں راکھ ہو کر زمین پر پھیلنے لگیں اور تقریباً 8 گھنٹے تک مسلسل آگ میں جلنے کے بعد وہاں صرف جلی ہوئی راکھ رہ گئی۔ ان ہڈیوں کو اس طرح جلا دیا گیا تھا کہ وہ جلنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں، اور یہی وہ چاہتا تھا کہ یہاں کوئی نشان باقی نہ رہے۔ ابھی اسے اور مشقت کرنی تھی، لیکن اس کے لیے دوسرے دن کا انتخاب زیادہ مناسب تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور فضا میں پیدا ہونے والی گھٹن آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ تہخانے سے باہر نکل آیا۔ تہخانے کا آٹومیٹک دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں کھڑے ہو کر وہ یہ جائزہ لیتا رہا کہ نیچے تہخانے سے اٹھنے والی بدبو باہر فضا میں تو نہیں پھیلی ہے، لیکن دروازہ اس طرح ایئر ٹائٹ تھا کہ بدبو باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر واپس پلٹا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا اور غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے نہاتا رہا۔ اس کے دل میں خوف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ نہانے سے طبیعت پر چھایا ہوا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکل آیا۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہی تھی کہ اسے اپنے آس پاس ہر وقت کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، چلنے پھرنے کی آوازیں، اور سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ آوازیں صاف سردانہ کی محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب وہ بیڈ روم میں ہو اور سردانہ مختلف کام کرتی پھر رہی ہو تو ایسی ہی آوازیں ابھرتی تھیں۔ اس وقت بھی بستر پر پاؤں لٹکائے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور یوں لگا جیسے کوئی اندر آیا ہو۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟